جس وجہ سے انہیں عذاب ہو رہا ہے، حضور پھر کیا کیا جائے؟ کہا وہ سامنے جو کھجور ہے نا اس کی تر ٹہنی توڑ کے لاؤ۔ اب وہ تو تر جو ٹہنی تھی وہ توڑ کے لائی گئی، سرکار نے اس ٹہنی کو چیر کے 2 حصے میں تقسیم کیا، 2 حصوں میں تقسیم کر کے ایک کو ایک قبر کے اوپر لگا دیا، دوسری کو دوسری قبر کے اوپر لگا دیا۔ صحابہ نے پوچھا حضور یہ کیوں کیا ہے؟ فرمایا جب تک یہ دونوں ٹہنیاں تر رہیں گی، جب تک یہ دونوں ٹہنیاں گلی رہیں گی، تر رہیں گی، اللہ کی تسبیح بیان کرتی رہیں گی، جب تک یہ تسبیح بیان کرتی رہیں گی ان قبروں والوں کا عذاب رکا رہے گا۔ ان کی تسبیح کی وجہ سے ان کا عذاب رک جائے گا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 تر ٹہنیاں ان دونوں قبروں پہ لگا دی تاکہ ان کی تسبیح کی وجہ سے ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے۔ اب آپ دیکھیں کہ بظاہر تو گناہ چھوٹا ہے لیکن قبر کے اندر بھی اس کی سزا بھگتنا پڑ رہی ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی جانتے ہیں کہ قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہ ہو۔ کہ آپ اگر زمین پہ ہیں تو آسمانوں کی خبریں دیتے ہیں، اگر آپ آسمانوں پہ تشریف لے گئے ہیں، وہاں جا رہے ہیں، گزر رہے ہیں، زمین پہ چلنے والے حضرت بلال کے قدموں کی آہٹ آپ وہاں محسوس فرما رہے ہیں۔ سر عرش پر ہے تیرا گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہ ہو۔ یعنی اللہ نے آپ کو علم غیب عطا فرمایا ہے۔ ایک تو یہ اس حدیث سے پتہ چلا، دوسرا یہ بھی پتہ چلا کہ سرکار اپنے امتیوں کے احوال سے واقف ہیں، ان کے گناہوں سے واقف ہیں، ان کی نیکیوں سے واقف ہیں، پتہ ہے کہ ان کے نامہ اعمال میں کتنے گناہ کبیرہ ہیں اور کتنے صغیرہ ہیں۔ اور پھر آپ نے وہ جو عذاب ہو رہا تھا اس کا آپ نے علاج بھی بتایا کہ علاج یہ ہے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ تر ٹہنیاں اللہ کی تسبیح بیان کرے گی تو قبر والے کا عذاب ٹلا رہے گا۔ اگر انسان اشرف المخلوقات ہو کر اللہ کے قرآن کی تلاوت کر کے قبر والے کو ثواب پہنچائے گا تب بھی عذاب ٹلا رہے گا۔ عذاب ٹلا رہا کس لیے کہ وہ تسبیح بیان کر رہی ہیں ٹہنیاں، تو اگر وہ ٹہنیاں تسبیح بیان کریں اس کی وجہ سے تو عذاب میں تخفیف ہو۔ انسان اگر قرآن پاک پڑھے، سورہ یاسین پڑھے، پڑھ کے قرآن شریف پڑھے، پڑھ کے کرنے والے کو احسان کرے تو اس کی وجہ سے بھی اللہ اس کی قبر میں رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا جب وہ اٹھے گا، اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے، وہ کہے گا یا اللہ یہ کہاں سے آئے ہیں، میں تو گناہگار تھا۔ اللہ فرمائے گا تو واقعی گناہگار تھا لیکن تو نے پیچھے نیک اولاد چھوڑی تھی، وہ پڑھ پڑھ کے تیرے لیے اشار کرتی رہی ہے، اسی کی پڑھائی کی وجہ سے، دعاؤں کی وجہ سے میں نے تیرے نامہ اعمال میں نیکیوں کے پہاڑ لگا دیے ہیں۔ تو غیبت قبر میں بھی عذاب کا سبب بنتی ہے اور دنیا میں بھی ذلت کا سبب بنتی ہے۔ ولید بن مغیرہ بہت بڑا کافر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبت کرتا۔ جتنے بڑے آدمی کی غیبت ہوگی اتنا ہی گناہ بھی بڑا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبت کرتا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عیب جو ہے ہی نہیں نبی پاک میں اپنی طرف سے بنا کے لوگوں میں بیان کرتا اور کہتا کہ آپ اس طرح ہے، اس طرح ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہوئے، اللہ نے فرمایا محبوب آپ کو غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں نا اس کو جواب دینے کے لیے۔ اللہ نے سورہ قلم کے اندر اس بدبخت کی برائیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا وَلَا تُطِیعْ كُلَّ
محبوب آپ اس کی پرواہ نہ کریں، وَلَا تُطِيعُوا اللَّهَ اللَّهُ فِي الْمَهِينِ، یہ تو قسمیں کھا کھا کر، جھوٹی قسمیں کھا کھا کر آپ کے بارے میں یہ باتیں کرتا ہے، یہ ذلیل آدمی ہے۔ اللہ نے کہا کہ یہ ذلیل ہے۔ اما ذم الشائب بالامین، یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے کہ جو عیب جوئی کرتا ہے، چلتے پھرتے اشارے کرتا ہے، غیبت کرتا ہے۔ مناع للخیر معتد اثیم، یہ نیکی کے کاموں سے منع کرتا ہے اور یہ ہر وقت گناہوں میں لتپت رہتا ہے۔ مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک زنیم، فرمایا اس کے بعد اگلی بات محبوب میں تمہیں یہ بتاؤں کہ یہ جو آپ کی غیبت کرتا ہے، آپ کی گستاخی کرتا ہے، یہ لطف حلال سے نہیں ہے بلکہ حرام زادہ ہے۔ عتل بعد ذلک زنیم، اللہ نے فرمایا کہ جو آپ کی غیبت کرتا ہے، آپ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، یہ حلال زادہ نہیں ہو سکتا، یہ بلد زنا ہے، یہ حرام زادہ ہے جو محبوب آپ کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کرتا ہے۔ اب جب یہ آیات اتری نا ولید بن مغیرہ کے بارے میں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبتیں کرتا تھا اور شان میں گستاخی کرتا تھا، تو اس نے باقاعدہ ان عیبوں کو گنا، 10 عیب اللہ نے ان آیات میں ولید بن مغیرہ کے گنوائے۔ 10 میں سے 9 تو اس نے اپنے اندر پا لیے کہ واقعی وہ جھوٹی قسمیں بھی کھاتا تھا، عیب کی تلاش میں بھی رہتا تھا، جاسوسیاں بھی کرتا تھا، اور وہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبت بھی کرتا تھا، گناہگار بھی تھا۔ 9 عیب اس نے گن لیے۔ اب 10واں عیب اللہ نے کیا بیان کیا کہ یہ حرام زادہ ہے، بلد زنا ہے۔ اس کو یقین تھا کہ اللہ کا محبوب جھوٹ نہیں بولتا، سچ بولتا ہے۔ ایک دن اس نے تلوار نکال لی، تلوار نکال کے ماں کی چھاتی پہ چڑھ گیا اور سینے پہ تلوار رکھ کے کہنے لگا کہ اماں، اللہ کے محبوب نے 10 برائیاں میری گنوائی ہیں، ان میں سے 9 کی میں تصدیق کر چکا ہوں، 10ویں وہ ہے آسمان کے نیچے تو ہی اس کی تصدیق کر سکتی ہے، تیرے سوا کوئی تصدیق نہیں کر سکتا، اور مجھے پتا ہے کہ اللہ کا محبوب جھوٹ نہیں بولتا۔ کہا بتا، میرے بارے میں قرآن کی آیات اتری ہے اور کہا گیا ہے کہ میں بلد زنا ہوں، حرام زادہ ہوں، کیا واقعی ایسا ہے؟ اس نے کہا بیٹا بات تو اسی طرح ہے، تمہارا باپ اس قابل نہیں تھا کہ اولاد پیدا ہوتی، میں نے ایک دن چرواہے کو دعوت دی، اس کے ساتھ منہ کالا کیا، تو اس سے پیدا ہوا ہے، تو ایک چرواہے کی اولاد ہے۔ کہا واقعی بات سچ ہے، اب تیری مرضی ہے، مجھے معاف کر دے یا مجھے قتل کر دے، اللہ کے محبوب نے جو کہا ہے وہ سچ کہا ہے۔ تو اللہ نے اس غیبت کرنے والے کو دنیا میں بھی ذلیل کیا، یعنی قبر میں بھی اس کو عذاب ہوگا، دنیا میں بھی وہ ذلیل ہوگا جو غیبت کرتا ہے اور برائیاں بیان کرتا ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں، صحابی رسول ہے حضرت ماعز، آپ سے گناہ ہو گیا، زنا کر بیٹھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ حضور یہ گناہ ہو گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے رجم کریں، دنیا میں مجھے سزا دیں تاکہ آخرت کی سزا سے بچ جاؤں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں توبہ کروں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کروا کے حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رجم کیا، کوڑے مارے گئے یا زمین پہ گاڑ کے پتھر مارے گئے۔ اسی اسنا میں آپ کا انتقال ہو گیا، رجم کرتے ہوئے، سنسار کرتے ہوئے جیسے ہی آپ کا انتقال ہو گیا تو آپ نے دیکھا کہ 2 منافق تھے جو بیٹھ کے حضرت ماعز کی غیبت کر رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ غیبت، کہ ماعز دیکھو کتنا برا آدمی تھا، نہ گناہ کرتا نہ اسے سنسار کیا جاتا، اس طرح برائیاں بیان کر رہے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لی، سن کے جب واپس جانے لگے نا سواریوں میں سوار ہو کے، راستے میں دیکھا کہ ایک مردہ گدھا پڑا ہوا ہے،
نبی یہ پاک نے ان دونوں منافقوں کو بلایا، بلا کے کہا کہ اس مردہ گدھے کا گوشت کھاؤ۔ وہ منافق کہنے لگے اللہ کے نبی مردہ گدھے کا گوشت، گدھا تو ویسے ہی حرام ہے، یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ نبی یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس گدھے کا گوشت کھانا تمہیں پسند نہیں ہے، اپنے مسلمان بھائی کا گوشت تو تم ابھی کھا کے آئے ہو۔ کہا حضور وہ کیسے؟ کہا تم میرے مائز کی غیبت کر رہے تھے، گویا تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے تھے۔ خبردار تمہیں میرے مائز کے بارے میں کوئی ہلکی بات نہ کرے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے مائز جنت کی نہروں میں گوتے لگا رہا ہے۔ میں مائز کو میں جنت کی نہروں میں گوتے لگاتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو نبی یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ خبردار مسلمان بھائی کی غیبت نہ کی جائے، میں غیبت کرنا فتنہ ہے، اور فتنہ کیا ہے؟ الفتنہ تو اشد من القتل۔ قرآن کہتے ہیں کہ فتنہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے، قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ قتل کی سزا بھی ہے لیکن فتنہ اللہ کے قرآن نے فرمایا کہ یہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ ظاہر بندہ جب غیبت کرتا ہے تو فتنہ پھیلتا ہے، محبتیں ختم ہوتی ہیں، نفرتیں پھیلتی ہیں، اور انہی نفرتوں کی وجہ سے گھر اجڑتے ہیں، شیطان خوش ہوتا ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کرنے سے اور سننے سے منع فرمایا۔ بظاہر چھوٹا گناہ ہے، اسے گناہ سمجھا نہیں جاتا، لوگ بیٹھ کر بے دھیانی میں یہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے کوشش کریں کہ نہ غیبت کریں اور نہ ہی غیبت سنیں۔ دعائیں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔